الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی بندہ خدا، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح بھی تھے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الآیہ۔ تو یہ خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم الآیہ، یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور گاہے بگاہے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو آقا علیہ السلام کی دعوت پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو جو یہاں سے شروع ہو کر 14ویں رکوع کے اخیر تک چلتی ہے، اس تقریر کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں پیش نظر رکھیں تو بسہولت یہ پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نمبر 1، اس تقریر کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے، انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان عمدہ عناصر کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم خود بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ
اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک خاص بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ دوسری بات جو اس تقریر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تقریر کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے جس کی قرآن پاک میں جس کی وہ تردید نہ کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے۔ اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح اتمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئی، دوسری طرف مدینے کے عوام پر اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی و اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئی کہ وہ اس جرأت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا۔ نمبر 3، گزشتہ 4 رکوعوں میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونۂ
عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے اتار چڑھاؤ کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بھی سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں سے ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط کاروں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بیل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ نبی اکرم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصارت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا۔ ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں سے رکوع نمبر 14 کے اخیر تک کی تقریر کو بغور سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ تقریر کے سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا، اور بنی عربی زبان میں اولاد کے معنی میں ہے اے یعقوب کی اولاد۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو، اذکروا ذرا خیال کرو، یاد کرو میری اس نعمت کا، نعمتی ذرا یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، التی انعمت علیکم، تو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ مفسر کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، اے علی آبائکم من الانجاء من فرعون وفلک البحر وتذلیل الغمام وغیر ذالک بان تشکروها بطاعتی۔ اس تفسیر سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا تھا، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لفظ بنی اسرائیل ہے مگر یہاں اس آیت کے اولین مخاطب بنی اسرائیل میں سے وہ یہود ہیں، اور وہ یہود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں موجود تھے، وہ مخاطب ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں اولین مخاطب وہ ہیں، اور جن سے خطاب بنی اسرائیل کے جن لوگوں سے اس آیت میں
اولاً خطاب ہے، جن لوگوں سے اولاً خطاب ہے، اور اس خطاب میں نعمت سے جن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو دو بات، نعمت سے اس آیت میں جن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، تو جن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اسے ذہن میں لائیے۔ مثلاً کن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں فرعون اور آل فرعون سے تم کو بچانا، ان کے عذاب سے تم کو بچانا۔ انجیناکم من آل فرعون ویسومونکم سوء العذاب۔ تو فرعون اور آل فرعون سے اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو بچایا، اور فرعون اور آل فرعون سے بچایا، اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنایا، جس راستے سے بخیر و عافیت تم اپنی جان بچا کر نکلے۔ وفرقنا بکم البحر، جیسا کہ کتاب میں ہے۔ اور میدان تیہ میں تمہارے لیے ابر کا سایہ ہم نے سایہ کیا، ابر کا سایہ کیا، جیسا کہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اس کے سوا اور دوسرے انعامات اس کی طرف بقول مصنف کے نعمتی سے ان کی طرف اشارہ ہے، ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ نعمتوں سے جن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، یہ نعمتیں تو ان بنی اسرائیل پر کو عطا نہیں ہوئی تھی جو بنی اسرائیل اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے، یا اس آیت کے نزول کے بعد جو بنی اسرائیل موجود ہوں گے، ان کو تو یہ نعمتیں عطا نہیں ہوئی تھی، ان کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے جو یہاں پر کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کیے تھے۔ ان کو کہاں عطا ہوئے تھے؟ ان کو تو عطا ہی نہیں وہ نعمتیں ہوئی تھی جن نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا مفسر جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں علی آبائکم، نعمتی التی انعمت علیکم اے علی آبائکم۔ تو یا تو یوں کہا جائے کہ مضاف مقدر ہے، یا یوں کہا جائے کہ مضاف مقدر ہے تمہارے باپوں کو، تمہارے باپ داداؤں کو جو نعمتیں ہم نے دی تھی۔ تو اگر مضاف کو مقدر مان لیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا جو نعمتیں تم کو دی تھی یعنی تمہارے آبا و اجداد کو دی تھی، تو نعمتیں ملی تھی ان کے آبا اور اجداد کو، اور احسان ان پر جتایا جا رہا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے، جیسا کہ ابھی اذکروا کی تفسیر مصنف کریں گے تشکروا بطاعتی کے ذریعے سے۔ یہ کس طور پر؟ تو اس مسئلے کو بین سطور والے حل کیے ہیں کہ آبا پر نعمت ابنا پر نعمت ہے، باپ دادا پر انعام، باپ داداؤں پر احسان، ان کے بچوں پر احسان ہے بہی طور۔ چونکہ باپ داداؤں پر احسان ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا، حالانکہ جن کو کہا جاتا ہے ان پر احسان نہیں ہوتا بلکہ ان کے باپ پر احسان ہوتا۔ مگر باپ پر کیے گئے احسان کی نسبت کی جاتی ہے اس کی اولاد پر احسان کی طرف۔ اسی قبیل سے یہ عبارت بھی ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو عطا کی تھی۔ وہ نعمتیں تمہارے باپ داداؤں کو دیا جانا تم کو دیا جانا ہے، تو تم پر بھی ضروری ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ادا کرو؟
میری طاق کے ذریعے سے۔ اے علی آبائکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، جو میں نے تم کو عطا کی تھی، یعنی تمہارے آبا کو عطا کی تھی۔ کون سی نعمت ہے؟ کون سی نعمت؟ تو اس کو بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پہ فرعون سے بچانا، وفلک البحر، اور دریا کا پھاڑنا، دریا کا پھاڑنا، وتظلیل الغمام، اور بادل کا سایہ کرنا، اور اس کے سوا دیگر نعمتیں۔ بِأَن تَشْكُرُوهَا، مصنف کی یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نعمت سے جن نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جس کو مصنف نے واضح کیا، تو بنی اسرائیل تو ان نعمتوں کو یاد کرتے تھے، چرچا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، تو پھر اس کرو کا معنی کیا ہے؟ بھولے نہیں تھے، یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے ان نعمتوں کا، تو پھر یا بنی اسرائیل اذکروا کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ذکر سے یہاں پر مراد ہے، نعمتوں کے ذکر سے مراد ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ زبانی جمع خرچ، زبانی جمع خرچ ناکافی ہے، بلکہ نعمتوں کے یہ جو کہا گیا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، یعنی میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ کس طریقے سے؟ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا صرف اتنا بول دینا اے اللہ تو نے مجھے، میرے ابا کو، میرے دادا کو یہ نعمت دی، تیرا شکر ہے، یہی شکر ادا کرنا ہے صرف؟ ہاں، یہ شکر ہے، بلا شبہ شکر ہے، مگر صرف یہی شکر نہیں ہے، بلکہ اصلی شکریہ یہ ہے مالک و خالق نعمت کے، اللہ رب العزت جس نے نعمت دیا اس کا اصلی شکریہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کو کہتے ہیں بِأَن تَشْكُرُوهَا، بئی طور کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یاد کرنے کا مطلب میری نعمتوں کو یاد کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ میری نعمتوں کا شکر، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، بطاعتی میری فرما برداری کر کے، میری فرما برداری کر کے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفِ بعہدکم، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا، اے بنی اسرائیل میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ اوفو، اسے تم پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ وَأَوْفُوا أَيْ الَّذِي عَهِدتُّهُ إِلَيْكُمْ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ کیا عہد تھا؟ تو اس میں سے ایک کا بیان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تم نے عہد کیا تھا، اسے تم پورا کرو۔ اوف بعہدکم، کہ میں نے تم سے جو عہد کیا تھا، تو میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اسے میں پورا کروں۔ تم سے کیا عہد کیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے
تو سمجھ رہے ہیں، میں نے جو تم سے عہد کیا تھا وہ کس بات کا عہد کیا تھا؟ ایمان لانے پر ثواب کا عہد کیا تھا، دخول جنت کے ذریعے سے، دخول جنت کے ذریعے سے۔ تو تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو تم وفا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اسے میں وفا کروں، جنت میں داخل کر کے اس کا بہترین بدلہ عطا کر کے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اے خافونی فی ترک الوفا، یعنی بدعہدی میں مجھ سے ڈرو، دون غیری، دوسرے سے نہیں۔ تمت درس الیوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔